السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ پاکستان کی سب سے پہلی جماعت امریکہ سن 1954 کے اندر گئی۔ اس میں ہمارے پاکستان کے 4 بڑے اکابرین اس جماعت میں شامل تھے۔ بھائی بابو بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے تبلیغی جماعت کے امیر، اور قاضی عبدالقادر صاحب، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں سرگودا کے، جھانوریاں کے۔ اور بھائی خدا بخش صاحب، یہ ہماری کراچی کے تھے، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے بزرگ اللہ والے، ان کی شخصیت تھی ماشاءاللہ بڑی زبردست۔ اور چوتھے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب، جو بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کراچی کے امیر بھی تھے۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان 4 آدمیوں کی جماعت جو ہے سب سے پہلے 1954 میں امریکہ گئی تبلیغی سفر پر۔ پانی کی جہاز کا سفر تھا، تقریباً مہینہ سوا مہینے کی مسافت کا، کراچی سے نیو یارک تک کا ان کا یہ سفر تھا۔ وہ جہاز جو ہے ایک مصری کمپنی کا تھا، اور اس جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ ایک انگریز تھا، انگلینڈ کا رہنے والا۔ اور جناب سفر ہوتا رہا۔ جب نیو یارک آنے میں 1 ہفتہ رہ گیا تو وہ جہاز کا کیپٹن جو تھا وہ ان 4 کے پاس آیا اور ان 4 سے کہنے لگا کہ میں نے بحر الاوقیانوس میں، اٹلانٹک میں کئی سفر کیے ہیں سمندری، لیکن جب بھی میں نے سفر کیا کسی چھوٹے بڑے طوفان کا مجھے ضرور سامنا کرنا پڑا، لیکن میری زندگی کا جہاز رانی کا یہ پہلا سفر ہے کہ میں اٹلانٹک سے گزر رہا ہوں اور بغیر کسی نامناسب حالت کے میرا یہ سفر ہو گیا، اور سہولت سے میں اٹلانٹک پار کر گیا، اور نیو یارک آنے میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ تم 4 آدمیوں کی برکت کی وجہ سے ہوا، تم 4 آدمیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، باقی 3 ساتھی جو تھے ماشاءاللہ یہ سب انگریزی جانتے تھے۔ قاضی عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ انگریزی بھی اور عربی جانتے تھے، اور بہت اللہ والی شخصیت تھی ان کی ماشاءاللہ سے۔ تو ساتھیوں نے ترجمہ کر اس جہاز کے کیپٹن کی بات قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ تو قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیپٹن سے کہا، یہ بتاؤ کیا تمہارے جہاز میں پہلے آذانیں دی گئیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس سے کہا کیا تمہارے جہاز میں کبھی نماز ہوئی باجماعت؟ کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر کہا کیا تمہارے جہاز میں کبھی تعلیم کے حلقے لگے، حدیث سنائی جا رہی ہو لوگوں کو اور دین کی بات بتائی جا رہی ہو، ایسا ہوا؟ کہا کہ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کہا کہ کیا تمہارے جہاز میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں کے پاس جا کر کیبن جا کر اور جناب بیٹھنے کی جگہ پر جا کر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، کبھی ایسا ہوا؟ کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہا کہ کبھی تمہارے جہاز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہو، راتوں کو لوگ تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہوں، ایسا ہوا؟ کہا کہ نہیں، کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا میرے سفر میں جہاز میں۔ تو پھر قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہماری برکت نہیں ہے، یہ ان اعمال کی برکت ہے جو اعمال ہم نے اس جہاز میں کیے ہیں۔ اگر یہ عمل سمندروں میں کیا جائے گا تو سمندروں میں امن آئے گا، اور اگر یہ عمل خشکی میں کیا جائے گا تو خشکی میں امن آئے گا، خشکی میں امن آئے گا۔ تو یہ ہماری برکت نہیں ہے، ان اعمال کی برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دین کے اندر برکتیں رکھی ہیں، عافیت رکھی ہے، سہولت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں خشکی میں اور تری میں جتنے فتنے ہیں وہ سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ امن ہوگا، سلامتی ہوگی،
اور دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں دنیا میں. موت کے بعد، مرنے کے بعد جنت تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک بڑے بڑے انعام دیتے ہیں. چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، محبوبیت اللہ عطا فرماتے ہیں، مرجعیت عطا فرماتے ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، امن عطا فرماتے ہیں، سلامتی عطا فرماتے ہیں. یہ وہ آسمانی نعمتیں ہیں جو پیسوں سے نہیں ملتی ہیں آدمی کو. یہ آدمیوں کے نیک عمل کے بدلے میں اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں. اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں 100% مکمل اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ سب کے سب لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے والے بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.